فتوحات کا مکاشفہ. گڑھے مٹی کے بنے ہوتے ہیں, ہم کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اوہ ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے خدا نے ہم مٹی کے برتنوں میں اپنا قیمتی خزانہ رکھا. ہاللیلویا. یاد رکھیں, ہم مٹی کے برتن جب تک ٹوٹتے نہیں خدا کے سامنے, ہم اپنی ضد نہیں چھوڑتے, ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر لیتے, جب تک ہم حلیم اور فروتن نہیں ہوتے, فتوحات نہیں ہونے دیتے. ہمارے اندر سے مسیح کا جلال, اس کی راست بازی کی روشنی کی مشعل وہ ظاہر نہیں ہوتی. روح القدس کا زور اور قدرت وہ ہمارا حصہ نہیں بنتی, اور وہ غالب آنے کا مسا اور روح اور زور ہمارے اندر اس وقت تک نہیں آتا, اس وقت تک آپریٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم ابلیس اور اس کے موکلوں پر غالب نہیں آتے, جب تک ہم ٹوٹتے نہیں اور مسیح کی راست بازی یسوع مسیح ہمارے اندر سے ظاہر نہیں ہوتا. ہم کئی میں نے ایماندار دیکھے, ان کو 10 15 20 25 30 سال ہو جاتے ہیں توبہ کیے ہوئے, تو پانی کے بپتسمے لیے ہوئے, اور حتیٰ کہ روح القدس سے بھی وہ معمور ہوتے ہیں, ظاہر نہیں ہوتے. ان کا کردار, ان کی گواہی دوسروں کو متاثر کرنے والی نہیں ہوتی, وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہی رہتے ہیں, کیونکہ گڑھا ٹوٹتا نہیں, اور جو روح القدس کا جلال اندر ہے, جو مسیح کی روشنی اندر ہے, جو مسیح کا کلام اندر ہے, وہ ظاہر نہیں ہوتا, وہ اندر ہی رہتا ہے, وہ اندر ہی بڑا خوش ہوتا ہے, اور بہن اندر ہی مسرور ہوتی رہتی ہے. جدو روحانیاں چاہ جاتے پھر اینڈ جھولے, پھر خیر زبانہ دے ہو, اور جڑے رٹے ہوندے نے پہاڑے, وہ اور بہت کچھ اپنے آپ کو وہ پھر شو کرتے ہیں. کئی جب وہ بڑے, کبھی کوئی ایسا گھر میں ماحول روحانی بن جائے یا اکیلے میں بھی, تو وہ بڑا مگن ہو جاتے ہیں بڑے, لیکن اندر ہی اندر روشنی باہر نہیں جا رہی, کیونکہ وہ پورے طور پر کیا نہیں, ٹوٹے نہیں ہوتے, اپنی ضد کو چھوڑتے بھی, اپنے رویوں کو نہیں بدلتے. وہ اپنے رویوں کو چھوڑنا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. وہ رویے دراصل پرانی فطرت ان کی پہچان بنی ہوتی ہے, وہ اپنی پرانی پہچان نہیں کھونا چاہتے. پرانی چیزیں دیکھو, وہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا, ہم نئے مخلوق بننا ہی نہیں چاہتے. نئے مخلوق کا مطلب ہے یسوع جیسا انسان بن جانا. کیسا انسان؟ پرانا مخلوق گناہ لوٹا, اس پر گناہ کا اثر, گناہ کی کرس, اس کے اندر ابلیس جیسی عادتیں, اپنے باپ ابلیس جیسے وجود, اکڑ اور انا اور سب کچھ. لیکن جب کوئی مسیح یسوع میں آ جاتا, وہ نیا مخلوق بن جاتا. اس کے اندر سے پرانی چیزیں, اسی پرانی چیزیں جان ہی نہیں دیتے. اسی کہتے پتہ ہی نہ میرا سے, پتہ ہی نہ میں جدو پھر دوسرے چاہوا سے کی کرنا, کی کرنی ہے, تینوں ہلے پھر میرا پتہ نہیں چلیا. اسی اس پتے نو نہیں چھڑتے ہوئے, اس پتے نو چھڑاں گے, نئی پہچان کو ظاہر کریں. اب کیا ہے مسیح یسوع کے بعد آنے, مسیح میں آنے کے بعد آپ کی پہچان کیا ہے؟ اس کو بھول جائے, اس کو چھوڑ دیں. آپ کیا تھے, آپ کے اندر کیا چیزیں تھیں, چھوڑ دیں. یقین مانے, میں جب اپنا ماضی, میں کبھی اپنی پرانی فطرت, میں کبھی اپنی پرانی عادتوں پر غور کر, مجھے اپنے آپ سے کراہیت ہونے لگتی ہے, مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگتا ہے. میری ایسی فطرت تھی, میں ایسا گناہ میں گرفتار شخص تھا, میں اتنا خدا سے دور تھا. مجھے اپنے آپ سے, اپنے پرانے ماضی سے نفرت ہونے لگتی ہے جب میں اپنی پرانی فطرت کو یاد کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا میں پہلے کیا تھا. میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اب کیا ہوں, کیونکہ اب جو بتاتا ہوں وہ میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں یسوع مسیح کا خادم ہوں. میں بڑے بڑے اسٹیجز پر اپنی زندگی کی گواہی یہ بتاتا ہوں کہ جب میں مسیح میں نہیں تھا, ٹین ایج تھا, میں اسکول گوئنگ تھا, تو میں اپنے دوستوں کو ایک پہلے گالی دیتا تھا, پھر ان کا نام لے کر ان کو بلاتا ہوتا تھا, اور وہ بھی مجھے اسی طرح. میرے منہ پر گالیاں ایسے تھی جیسے پتہ نہیں روانگی کے ساتھ وہ گالیاں میرے منہ سے نکلا کرتی تھی.
خدا کی حضوری میں ہوں, خدا کا کلام میرے سامنے ہے. جب سے یسوع میں آیا ہوں تب سے لے کر آج تک میرے منہ سے گالی نہیں نکلی, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کبھی میں نے گالی دی ہی نہیں. اس نے فطرت بدل دی, میں ٹوٹ گیا ہوں اور اندر سے مشت ظاہر ہوئی. ہیلیلویا. خدا چاہتا ہے آپ کے اندر سے اس کے جلال کی روشنی نکلے, اس کی کرنیں ارد گرد بکھرے, منعکس ہو لوگوں پر, وہ تاریکی میں سے نکلے. ہیلیلویا. ٹوٹے پن میں برکات کا, اور ٹوٹے پن کا کیا مطلب ہے؟ حلیم ہو جانا, فروتن ہو جانا, اقرار کرنا, خدا میرے گھر کا ماحول میری وجہ سے خراب ہوتا ہے. ہاں خدا میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ہاں خدا میں ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہوں. ہاں خدا میں ضرورت سے زیادہ میں غصے کا اظہار کر جاتی ہوں. میں ضرورت سے زیادہ بول دیتی ہوں. میں ضرورت سے زیادہ بات کو کھینچ تان کر لے جاتا ہوں. خدا میں اقرار کرتا ہوں, میں اپنے گھر میں سکون چاہتا ہوں. میں اپنے گھر میں تیرا چلنا پھرنا, تیری حضوری, تیری پریزنس, میں اپنے خاندان کے اندر تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے پہل میں کرنا چاہتا ہوں. میں صبر کر کے سکھاؤں گا, میں حلیم بن کر سکھاؤں گا, میں سہنا, میں معاف کرنا, میں یہ خوبیاں تیری اپنے اندر سے ظاہر کروں گا. میں پہل کرتا ہوں, میں گرتا ہوں, میں جھکتا ہوں, میں حلیم ہوتا ہوں. ہیلیلویا. پھر دیکھیں خدا آپ کو کیسے اس سرفراز کرتا ہے. ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ. آپ کو پتا کہ خدا یسوع مسیح ایک بار بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھے, تو وہاں پر مرتا اور لازر کی بہن مریم آئی, اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عطر تھا. اس نے کیا کیا؟ بولے عطر دان توڑ دیا. وہ بڑا قیمتی عطر تھا, لکھا ہے وہ جٹا ماسی کا عطر تھا. اس وقت کا قیمتی ترین وہ عطر جو یروشلم میں نہیں پایا جاتا تھا. وہ ہندوستان میں اس وقت پاکستان, ہندوستان, یہ سارا ایک ہی خطہ تھا. اور خدا کے خدام بیان کرتے ہیں کہ یہ پشاور 4 صدا, اس وقت 7 بڑی فیکٹریاں تھی جہاں یہ قیمتی عطر تیار ہوتے تھے. اور یہاں سے عطر یہ اونٹوں کے ذریعہ سے اور بہت ساری چیزیں بھی جس میں عطر بھی ہوتا تھا, یہ دلی جاتا, اور دلی سے شپس کے ذریعے ارد گرد کے ممالک میں یہاں سے قیمتی چیزیں جاتی تھیں, جن میں سے ایک عطر بھی تھا. اور اسرائیلی کماری لڑکیاں وہ جب ٹین ایج میں آتی تو اس وقت سے جو انہیں شاید پاکٹ منی ملتی تھی یا جیسے بھی ان کے پاس پیسے آتے تھے, وہ سب سے پہلے ایک عطر دان خریدتی تھی, اور پھر اس میں تھوڑا جتنے پیسے ہوتے تھے تھوڑا سرسوں کا تیل ہے نا, 10 روپے کی بوتل مل جاتی, ملتی ہے کہ نہیں ملتی, 20 کی بھی مل جاتی. سو ان کے پاس جب بھی تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے وہ جاتے اور وہ عطر خریدتی, اور ان کو وہ جمع کرتی رہتی, اس عطر میں ڈال چیک کرتی بوتل کی نہیں بھری ہے, اور وہ جمع کرتی رہتی تھی. کب تک؟ جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی. شادی والے دن وہ کنواری لڑکیاں اس عطر دان کو توڑتی تھی, اور پھر وہ سارا عطر اپنے شوہر کے اوپر گرا دیتی تھی. ہیلیلویا. یہ اپنے شوہر کو ویلکم کرنا, اسے اپنا ازدواجی ساتھی, اپنا مزاجی خدا اسے قبول کرنا, اور یہ اس کی ایک اماد کی اور خوشی کا ایک اظہار ہوتا تھا لڑکی کا. ٹھیک ہے. اور لیکن مریم نے وہ جب سے یسوع کو جان گئی, پتہ نہیں اس سے پہلے کا وہ عطر جمع کر رہی تھی. ایک دن تو یسوع پر اس کو اتنا پیار آیا اس کے کلام کو سن کر, وہ اس دن وہ مریم کے گھر نہیں تھا بلکہ اس کے گھر کے قریب ہی بیتنیہ اسی شہر کے اندر ایک شمعون کوڑی کا گھر تھا. یاد رکھیں بائبل کے اندر 8 نام کی مریم کی جمع کیا ہوگی؟ مریم ان کا ذکر ہے. 2 پرانے عہد نامہ میں ہے اور 6 کا ذکر جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں. ٹوٹل 8 نام کی مریم, اور 2
دو واقعات میں یسوع مسیح کے اوپر عطر گرایا گیا. ایک شمعون فریسی کے گھر میں، اور شمعون فریسی جو تھا نا، شمعون فریسی کے گھر میں جو مریم آئی تھی وہ مریم مگدلینی تھی، جو بدکار عورت اور بد چلن تھی، جس کے اندر بدی کی 7 مدروہیں تھی. اور یہ خدمت کا ابھی آغاز تھا یسوع مسیح کا، اور اس آغاز کے وقت یہ واقعہ رونما ہوا. جبکہ یہ واقعہ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے تقریباً 2 ہفتے پہلے رونما ہوا. اور یہ مریم فرق تھی، یہ مریم لازر اور مرتا کی بہن تھی. ٹوٹل نئے عہد نامہ کے اندر مریم نام کی 6 عورتیں، جن میں مقدسہ مریم بھی، چھوٹے یعقوب یوسیس کی ماں بھی مریم، ایک مریم کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے، اور ایک کا رومیو کے خط میں پالوس ایک مریم کے نام سلام بھیجتا ہے. وہ ایک نئی شاگردہ تھی خداوند یسوع مسیح کی. چلتے چلتے میں نے کہا یہ بھی ایک بات تعلیمی آپ کو بتا دوں. اس نے عطر توڑ دیا. حقائق ہے کہ جس دن اس نے عطر توڑ دیا وہ کماری تھی، اور اس کے بعد ساری عمر اس نے شادی نہیں کی تھی. اس نے کہا مجھے میرا حقیقی دلہا مل گیا. ہیلیلویا. اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اس وقت جو اس کے پاس قیمتی چیز تھی وہ عطر تھا. اور یہودا اکثر یہودی کہتا ہے کہ یہ تو 300 دینار کا بک سکتا تھا. اس وقت کے دور میں ایک دن کی مزدوری 1 دینار ہوتی تھی، تو وہ 300 دینار کا تھا. اور اس نے وہ یسوع مسیح پر مبارک ہے وہ